بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم خبریں ہیں آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے، اور یہ پہلی خبر آپ لے لیجیے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ افغان طالبان نے برطانوی پاسپورٹ رکھنے والے داعش کے ریکروٹ پکڑ لیے ہیں۔ یعنی کہ جو باتیں ہم لوگ عام زبان میں کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، میں سنتا ہوں، یہی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، یہی باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ داعش کے پیچھے کون ہے، داعش کے پیچھے کون ہے، تو ہمیں آئیڈیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ریکروٹ پکڑے گئے، ان کے پاس برطانوی پاسپورٹ تھے، وہ ریکروٹ کر رہے تھے لوگوں کو داعش کے لیے، افغانستان میں لڑنے کے لیے۔ تو پکچر صاف ہو گئی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اریسٹ ہیں، اب وہ انکشافات کریں گے۔ خبر آپ کے سامنے ہے، گارڈین کی رپورٹ ہے، یہ کوئی لوکل اخبار کی رپورٹ نہیں ہے، افغانستان نہیں کہہ رہا، وہ تو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ہم ریفرنس دے رہے ہیں آپ کو گارڈین کا، کہ گارڈین کہہ رہا ہے کہ جو ریکروٹرز ہیں وہ ان کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا ہوگا کہ کون اور کس ملک کا پکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ امریکن نہیں ہے، یا یہ کسی عرب ریاست کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا برطانوی ہیں، تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ بھی آپ لے لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اور ہم تمام لوگوں نے جو ہے ایک موضوع کے اوپر بہت لمبی بات کی، اور وہ تھا صدارتی ریفرینڈم ان پاکستان۔ ایسا ہی ہے جی۔ اب اس پر جب ہماری بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ آ جائے، اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر آ جائے گا تو یہ اچھی بات ہے، مطلب اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر کس طرح آئے گا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آ سکتا ہے، ہاں آ سکتا ہے، مگر یہ ایک قانونی معاملہ ہے، مطلب اس کے اوپر بھی اتفاق ضروری ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کا، یعنی کہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عدالت نہیں کہہ سکتی۔ عدالت کیسے کہے گی کہ مجھے پاکستان میں جو ہے وہ صدارتی نظام چاہیے؟ مطلب ٹیکنیکلی سمجھے بات کو، جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے یا تاریخ پڑھی ہے یا آئین کو جانتے ہیں، سسٹم کو جانتے ہیں، یہ بہت بڑی چینج ہوگا۔ یعنی کہ آپ ٹوٹلی ایک نظام کو جو ہے وہ گاربیج کرو گے، سائٹ پہ کرو گے۔ وہ کتنا برا ہے کتنا اچھا ہے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ اس کو جتنا برا مانتے ہیں مانیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سسٹم موجود ہے ملک کا، چلتا ہے اس کے اوپر، الیکشن تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا وائنڈ اپ کرنا کس حد تک اور کیسے قانونی ہوگا، یہ ایک نوعیت ہے۔ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے، اور انہوں نے 6 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ عدالتی فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت فیڈرل رولز کے تحت اختیارات استعمال کرتی ہے۔ بات سمجھ کے، فیڈرل رولز کہاں سے نکلتے ہیں جی؟ وہی آپ کا پارلیمانی سسٹم ہے، اور عدالت کوئی ایسی ہدایت جاری نہیں کر سکتی جو قانون کی نظر میں قابل عمل نہ ہو۔ قانون کی نظر میں قابل عمل نہ ہو، اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ یعنی کہ میں اس نظام کے تحت چلتا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جس نظام کے تحت میں چل رہا ہوں اس نظام کو ختم کر دو، اور عدالتی نظام، مطلب آپ پاور سمجھیے گا۔ تو وہاں پر اس نے کہا کہ موجودہ کیس میں کوئی ایسا فریق نہیں بتایا گیا جس کو ہدایت جاری کرنی ہو۔ مطلب کس کو کہوں؟ عدالت کہہ رہی ہے ہم کس کو کہیں کہ آپ صدارتی نظام لے آئیں۔ کیا پاکستان میں ماضی میں کوئی صدارتی نظام رہا ہے، لیکن اس کیٹیگری کو اس کیٹیگری میں نہیں ملا سکتے۔ آپ کا ایوب خان بھی صدر تھے، آپ کے ضیاء الحق بھی صدر تھے، اس کے بعد مشرف بھی صدر تھے، وہ معاملہ نہیں ہے، اور بھی صدر گزرے ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہے یحییٰ خان بھی صدر تھے، لیکن وہ خود بن گئے تھے، تو انہوں نے خود فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صدر بنوں گا۔ اچھا صدر بننا تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر صدارتی سسٹم وہ لے آئے تھے، یعنی کہ انہوں نے جو سسٹمیٹکلی پیپر پہ نہیں تھا، گراؤنڈ پہ نہیں تھا، مگر آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں اس پہ کیا پردہ ہے کہ صدر کے اختیارات بہت سٹرونگ ہو گئے تھے۔ بس سمپل سی بات یہ ہے، تو یہاں پر بھی ہونا یہی ہے کہ صدارتی جو آئے گا معاملہ، تو صدارتی بہت ہائی ہو جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے اس بات کو، اگر وہ خود اپنے آپ کو تحلیل کرنا چاہیں اور صدارتی نظام لانا چاہیں تو لے آئیں، ہم سے کیوں کروا رہے ہو؟ یہ بحث تو ہماری طرف آ جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بٹوین پیوٹن یعنی کہ رشیا اور بائیڈن یعنی کہ امریکہ کے درمیان اس ٹائم بہت کھچاؤ کا معاملہ ہے، اور امریکہ جو ہے اپنے ٹروپس لے کر آ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ جی 70% تیاری ہو چکی ہے، 30% رہ گئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد رشیا جو ہے وہ انویڈ کر لے گا یوکرین کو۔ اس سے بڑا بلنڈر جو امریکنز نے کیا، جس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی، اور ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، دیکھیں اس کو کہتے ہیں حادثہ، آپ حادثہ کروا دیں گے۔ امریکن نیوز میں ہیڈ لائن لگ گئی تھی کہ انویڈ کر لیا ہے، رشیا انویڈ یوکرین۔
اندازہ لگائیے یہ خبر کہتے ہیں مجھے غلطی سے لکھی ہے، مان لیتے ہیں غلطی سے لکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں اس ٹائم جو بھی الفاظ کہہ رہا ہوں آپ سے، میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی آگے پیچھے کی بات کر دوں اور میں بات اگلی ویڈیو میں کہوں میں نے غلطی سے کہہ دیا ہے، تو کام تو ہو گیا نا. ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو اگر امریکنز نیوز پیپر یہ چیز نکالتے ہیں اور وہ دنیا بھر میں سرکولیٹ ہوتی ہے، اس کا ریفرنس میں بھی کوٹ کرتا ہوں، اس کا ریفرنس جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ بھی کور کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گارڈین یا کوئی اور اخبار جو ہے ہمیں وہ یہ خبر دے کہ رشیا انویڈ یوکرین، اور وہ ٹوٹلی وہ ایک بندے نے غلطی سے مس پرنٹ کر دیا، چھاپ دیا، پتہ نہیں کس نے لکھا، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ نہیں ہوتا اس طرح. اس کے اندر بھی نیوز ہوتی ہے اور وہی نیوز ہوتی ہے جو وہ انہوں نے کی ہوتی ہے. یعنی کہ دو باتیں ہیں، یا تو ان کو اتنا شیور ہے کہ یہ لوگ پہلے سے ہی ہیڈ لائن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہوا وہ کسی نے چھاپ دی غلطی سے، پرنٹ میں لگ گیا، اتنا تیاری ہے کہ فروری بولا ہوا ہے تو فروری میں ہوگا. یا پھر جو ہے حادثہ کروانا تھا انہوں نے، وہ حادثہ نہیں ہو سکا کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا جب رشیا نے منع کیا ہے، تو اس رکاوٹ کے اندر انہوں نے معافی مانگ لی تو یہ ہو گیا ہے. یہاں پر جو کھیل رہا ہے وہ ہے ایمینوئل میکرون، اور یہ فرانس کے صدر ہیں، اور ہم اس میں درمیان میں یہ آئے ہوئے ہیں، بڑی لمبی میٹنگز کر رہے ہیں، 5 گھنٹے کی میٹنگز کر رہے ہیں، اور ابھی یہ مشکوک ان کی شخصیت ہوئی ہے. کیا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ اس ٹائم فل ایکٹیو ہیں اور امریکہ سے ناراض ہیں، اس لیے شاید یہ پازیٹیو رزلٹ دے دیں. لیکن دوسری طرف جو ہے یہ حصہ ہیں یورپ کا، ان کو ہم رشیا کے حق میں بھی نہیں مان سکتے. تو یہ دونوں سائڈ سے ناراض ہیں، نہ یہ رشیا کے ہیں نہ یہ امریکہ کے ہیں. تو اگر یہ دونوں کے نہیں ہیں تو کیا دونوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں، یا یہ دونوں کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ مگر دونوں کیوں بچائیں گے؟ ابھی سوالات ہیں، ابھی میں میکرون پہ کام کر رہا ہوں. بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.